اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اے میرے رسول، یہ عرب آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ ایمان نہیں لائے ہیں، آپ کہو ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ خداوند عظیم نے جب لوگوں نے دعوی ایمان کیا تو فوراً اس کی تردید فرما دی کہ نہیں، دعوی ایمان نہیں ہے، دعوی ایمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے اقرار کیا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی اسلام تھا۔ احادیث میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ جو بھی من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاک پیغمبر فرماتے ہیں، مسند احمد حنبل میں حدیث ہے، مشکل الاثار طحاوی میں، شرح مشکل الاثار طحاوی میں حدیث ہے کہ من قال منکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو بھی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے اور اسلام کے احکام اس پر جاری ہو جاتے ہیں۔ عرب یہی سمجھتے تھے کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو آ کر کے پاک پیغمبر پہ احسان جتلا رہے تھے کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان کا احسان جتلاتے تھے۔ خداوند عظیم نے فوراً روک دیا، میرے نبی آپ ان سے کہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیے کہ آپ ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ جب کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ مومن نہیں ہوتا تو خدا فوراً اسے روک دیتا ہے کہ تم ابھی مومن نہیں بنے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ولما کا مطلب ہے ابھی تک ایسا نہیں ہوا، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان کے لیے 4 مرحلے ہیں، 4 چیزوں پر ایمان لائیں گے، ان کو مانیں گے، ان کا اعتقاد پیدا کریں گے تو تب ایمان ہوگا۔ اگر وہ ہیں تو مومن ہیں، اگر وہ نہیں ہیں، ایک بھی نہیں ہے تو مومن نہیں ہے۔ اللہ کو مانو، فآمنوا باللہ، خدا قرآن میں فرماتا ہے اللہ پہ میں ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور قیامت پر ایمان لے آؤ۔ یہ 3 ہو گئے، اور چوتھا جو ضروری ہے ایمان لانے کے لیے اور مومن بننے کے لیے، وہی اصل جز ہے، اور وہ ہے ولایت کو ماننا۔ جب تک انسان ولایت کو نہ مانے ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یا علی یا علی۔ اب 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعہ سے انسان مومن بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 ہی چیزیں ہیں کہ ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دیں تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کا انکار کر دے، فرما آمنو باللہ، اللہ کو مانو، اللہ کا انکار کر دیا کافر ہو گئے، رسول کا انکار کر دیا کافر ہو گئے، شریعت و معاد کو قیامت کا انکار کر دیا کافر ہو گئے۔ ان 3 کا انکار کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ولایت کا انکار کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان مومن ہی تب بن سکتا ہے جب یہ 4 مرحلے طے کر لیتا ہے، اور ولایت بھی وہ جسے خداوند اپنی ولایت کہہ رہا ہے، ولایت خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ولایت کو مانو تو تم مومن بن سکو گے۔ اور اللہ کی ولایت کس کس کے لیے ہے؟ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی ولایت صرف اللہ کی ولایت کو نہیں ماننا ہے، بلکہ اللہ کی ولایت یہ ہے کہ اللہ کو ولی مانو، رسول کو ولی مانو، اور علی ابن ابی طالب کو ولی مانو تو مومن بن جاؤ گے انسان۔ انما ولیکم اللہ، خدا نے آیہ ولایت میں بڑی تاکیدوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان ہستی جو نماز کو قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ مفسرین نے کہا، سیوطی نے کہا، دوسرے مفسرین نے تفسیر میں، ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے
کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب امیر المؤمنین نے نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی تھی، یعنی انگوٹھی اپنی عطا کی تھی، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو خدا اس کو اپنی ولایت کہہ رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں چونکہ خدا نے بالکل واضح کر دیا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، یہ آیت نمبر 55 ہے نا سورہ مائدہ کی، اب سب جانتے ہیں کہ آیہ ولایت جو ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، اور آیت نمبر 56 یعنی اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ پہلے کہا کہ اس ولایت کو مانو، یہ تمہارے ولی ہے۔ اگلی آیت میں کہا جو مان لے گا تو وہ کیا ہوگا، یہاں فرمایا مانو اس ولایت کو۔ اگلی آیت میں بیان کیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ جنہوں نے ولی مان لیا اللہ کو، اس کے رسول کو اور صاحب ایمان ہستی کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ حزب خدا بن جاتا ہے، اور حزب خدا ہمیشہ غالب رہا کرتی ہے۔ یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا مومن بننا ضروری ہے۔ خدا نے سورہ تغابن میں، آپ یہ معروف آیت ہے سورہ تغابن میں، خدا نے وہاں پہ ایمان کا حکم دیا ہے، فآمنوا باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، ساتھ خدا رسول کو ذکر کیا، اور تیسرا بیان کیا والنور الذی انزلنا، اور ایمان لے آؤ اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ اور رسول کا ایمان ہے، یہ کافی ہے۔ اگر کافی ہوتا خدا کبھی یہ نہ کہتا، جیسے اس نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو واجب ہے آپ پر اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کافی ہوتی تو وہ کبھی اولی الامر کو ذکر نہ کرتا ساتھ۔ اسی خدا نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور یہ صاحب ایمان ہستی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ اگر اللہ اور رسول کی ولایت کافی ہوتی تو کبھی خدا تیسری ہستی کی ولایت کو بیان نہ کرتا۔ یہ بیان کرنا بتلاتا ہے کہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے اور علی کو نہ مانا جائے، ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کی ولایت کا انکار نہ کیا، مسلمان تھے سب کے سب، اللہ کی ولایت کا انکار نہیں کیا ہے، رسول کی ولایت کا انکار نہیں کیا ہے، سب نے مانا ہے۔ یہ کافی نہیں تھا، خدا فرماتا ہے جب تک ساتھ علی کی ولایت کو نہ مانا جائے، نہ اللہ کو مانا ہے نہ رسول کو مانا ہے، تم نے کوئی ولایت قابل قبول نہیں ہے، کوئی دین قابل قبول نہیں ہے بارگاہ خدا میں جب تک ساتھ یہ ولایت خدا نے ذکر ہی اس لیے کی گئی ہے۔ لہذا فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سورہ تغابن کی 8 نمبر آیت ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ وہ پوچھا گیا معصوم سے، مسلمانوں سے پوچھا یہ کون سا نور ہے، کیا کتاب خدا مراد ہے؟ وہ کتاب خدا بے شک نور ہے، خدا نے کہا ہے قرآن کریم میں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے۔ یہ نور بعض نے کہا ہے پاک پیغمبر مراد ہیں، بعض نے کہا ہے کتاب مراد ہے، ظاہراً خود قرآن کریم مراد ہے۔ قرآن بھی نور ہے لیکن قرآن اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، نور ہے خدا کا لیکن قرآن اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا ہے۔ خدا بند عظیم نے آدم سے خلافت کا سلسلہ شروع کیا ہے، خوب آدم کو صحیفے دیے خدا بند عظیم نے۔ اگر خلیفہ بنانا ہوتا کتاب کو تو آدم کو کبھی خلیفہ نہ بناتا، لہٰذا آدم کو خلیفہ بنا کر کے خدا نے یہ بیان کیا ہے کہ کتاب خدا بے شک رہنما ہے لیکن خلیفہ الہی کا کتاب کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جب تک الہی خلیفہ نہ ہو کتاب کے ساتھ، کتاب انسان کی ہدایت نہیں کر سکتی ہے، کتاب کو الہی خلیفہ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا خدا نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا،
اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ لہذا پوچھا گیا ابو خالد کابلی نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سوال کیا یا ابن رسول اللہ یہ کون سا نور ہے جو یہاں پر خدا فرما رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ؟ یہاں پر 6 جملے معصوم نے ارشاد فرمائے ہیں، ہر 6 جملے میں قسم اٹھائی ہے معصوم نے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، معصوم کا قسم اٹھا کر کے کوئی بات کہنا، جیسے خداوند عظیم نے جو بہت اہم باتیں ہیں نا وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کے کہی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ سب قسمیں ہیں جو خداوند عظیم، والتین والزیتون، خدا نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ جب کوئی اہم مطلب انسانوں کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے، بڑی حقیقت، خدا اس وقت قسم اٹھاتا ہے۔ معصوم نے بھی ان 6 جملوں میں ہر جملے سے پہلے قسم اٹھا کر کہا یہ کون ہے، یہ کون سا نور ہے جو خدا نے نازل کیا ہے اور ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ ایمان لے آئے۔ فرمایا النور واللہ الائمۃ من آل محمد، اے ابو خالد خدا کی قسم یہ نور آل محمد کے ائمہ ہے۔ واللہ الائمۃ من آل محمد نور اللہ فی السماوات والارض، خدا کی قسم ائمہ اہل بیت وہ اللہ کا نور ہے جو زمینوں میں بھی نور خدا ہے، آسمانوں میں بھی نور خدا ہے۔ واللہ لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئۃ بالنہار، خدا کی قسم ائمہ کا نور مومنین کے دلوں کو اس سے زیادہ روشنی عطا کرتا ہے جتنا سورج دن میں عطا کرتا ہے روشنی کو۔ اگلے کچھ جملے ہیں بڑے خوبصورت ہیں، فرمایا کہ واللہ لا یحبنا عبد اہل البیت الا ویطہر اللہ قلبہ، کہ خدا کی قسم کوئی بندہ بھی ہم آل محمد سے محبت نہیں کر سکتا مگر جب خدا اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ محبت آل محمد پاکیزہ دلوں میں خدا قرار دیتا ہے، خدا قرار دیتا ہے۔ کسی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے ذاتی طور پر کہ ہم نے مان لیا یہ ہمارا کمال ہے، نہیں، یہ پاکیزگی ہو دل میں تو خدا محبت آل محمد دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک نوجوان بچہ تھا، 12-13 سال عمر ہوگی، پاک پیغمبر کو جب دیکھتا تھا نا تو کھلکھلا اٹھتا تھا، آتا تھا پاک پیغمبر کی زیارت کو اور دیکھ کر کے چہرہ پیغمبر کو ایک مرتبہ اس کا بشاش چہرہ ہو جاتا تھا۔ پاک پیغمبر نے اس سے سوال کیا اتحبنی یا فتح، لڑکے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا۔ اگلا سوال کیا اتحبنی اکثر من امک انا احب الیک من امک، کیا میں تمہیں تیری ماں سے بھی زیادہ محبوب ہوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دوسرا سوال کیا انا احب الیک من ابیک، کیا میں تجھے تیرے باپ سے بھی زیادہ محبوب ہوں؟ اس نے کہا بلا یا رسول اللہ بل اکثر من ذالک، ہاں بالکل لیکن اس سے بھی زیادہ یا رسول اللہ۔ اگلا جب سوال کیا نا انا احب الیک من اللہ، کیا میں خدا سے بھی زیادہ تمہیں محبوب ہوں؟ 3 مرتبہ اس نے کہا اللہ 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 انت احب الیہ، خدا کی بارے لا میں آپ سے بھی یا رسول اللہ اگر محبت کرتا ہوں تو خدا کی خاطر محبت کرتا ہوں آپ سے۔ جب یہ اس نے جملہ کہا نا پیغمبر نے اصحاب کو دیکھ کر کے فرمایا ہاکذا کونو، جیسے نوجوان ہے نا تم بھی اسی طرح سے ہو جاؤ۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ ویکون اہل بیتی احب الیہ من اہل بیتہ، کوئی شخص تم میں سے تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور میری عطرت اسے اپنی عطرت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ محبت ہے اور یہ اثر بھی کرتی ہے۔ ایک شخص داخل ہو رہا تھا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کسی نے اس شخص کو دیکھنا ہو کہ جس نے صبح کی ہے تو وہ فقیر ترین تھا لیکن خدا سے ایسا معاملہ کر کے آ رہا ہے تو اب غنی ترین فرد بن گیا ہے، وہ دیکھو وہ آ رہا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص دیکھنا ہے جس نے صبح کی تو فقیر ترین تھا،
ایسا معاملہ کیا خدا کے ساتھ کہ اب غنی ترین ہے وہ آ رہا ہے. سب نے اسے دیکھا، واقعا وہ تو نادار آدمی تھا، آ گیا نا جب پیغمبر کی خدمت میں، تو پوچھا اس سے، بتاؤ کون سا معاملہ خدا سے کر کے آ رہے ہیں کہ اس طرح سے تمہیں بیان کیا جا رہا. اس نے عرض کیا کوئی خاص کام نہیں ہے، میں اپنے کام کے لیے نکلا تھا، دل میں ایک بات آئی کہ جاؤں پہلے علی کی زیارت کروں. یا علی یا علی یا، کہتا میں واپس آ گیا، دروازے علی پہ بیٹھ گیا. جب علی باہر تشریف لائے میں نے چہرے علی کی زیارت کی اور اپنے کام کو چلا گیا. پیغمبر فرما رہے ہیں اس سے بڑا معاملہ ہی کوئی نہیں بارگاہ خدا میں علی کے چہرے کی زیارت ہے. کہا تھا جناب ابو بکر نے، یہی تو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جب علی آتے تھے، آپ جانتے ہیں یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جب علی آتے تھے تو جناب ابو بکر دیکھا کرتے تھے چہرے علی کو. ایک دن بیٹی نے سوال کیا کہ بابا کیا وجہ ہے جب علی آتے ہیں تو آپ مسلسل چہرے علی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں اس لیے علی کو دیکھا کرتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں یہ فرق ہے علی اور غیر علی میں. غیر علی عبادت خدا بھی کرتا ہے تو چہرے علی کو دیکھ کر کے عبادت کیا کرتا ہے. یا علی یا علی، یہ خدا عطا کر دے یہ محبت اس طرح سے. اور قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا اس محبت کے حوالے سے. اور پیغمبر نے فرمایا ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، ہماری بھی معتبر کتب میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا لا یزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، کہ قیامت کے دن کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا، 4 چیزوں کا اسے جواب دینا پڑے گا. 4 چیزوں کا قیامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب تک ان کا جواب نہیں دو گے نا وہاں سے قدم بھی نہیں ہٹا سکو گے. پہلا فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا دنیا میں کیسے گزار کے آئے ہو، ہم نے تمہیں یہ عمر امانت دی تھی کیسے گزاری. سوال جواب دو مجھے. عجیب ہے، خدا اس پوری عمر کے بارے میں سوال کرے گا ہم سے. یہ امانت خدا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے اختیار سے اس کو ختم نہیں کر سکتے. کہ کوئی شخص خودکشی کر کے اپنی جان کو لینا چاہتا ہے اور عمر ختم کرنا نہیں کر سکتا ہے. یہ خدا کی امانت ہے ہمارے ہاتھ، ہم ذمہ دار ہیں اس کے مقابل میں. فرمایا پوچھا جائے گا تم سے کیسے گزار کے آئے ہو، خدا کہے گا. دوسرا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسے جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہوئے تھے. یہ مشکل دور ہے نا انسان کی زندگی کا. جوانی گناہ کی بہت سرکشی انسان کے نفس میں آتی ہے. آپ عزیزو حسین کو ماننے والے ہیں، لہٰذا حسین کے مصائب کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں. انسان گناہ نہیں کرتا، یہ فائدہ ہے عزاداری حسین کا. جو حسینی ہے نا پھر وہ گناہ کے راستے پہ نہیں چلتا ہے، وہ حسین کو ماننے والا ہے. یہ ماتم کے نشان ہے. یہ زبان یہ نام حسین لیتی ہے، یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں راہ حسین میں. کیسے انسان گناہ کر سکتا ہے؟ حسین نے تو کافروں کو اسلام دکھا دیا اور جنت پہنچا دی. وہب قلبی کافر تھا نا، عیسائی تھا، منزل صالبیہ پر حسین کے ساتھ شامل ہوا، کلمہ پڑھ کر کے حسینی بن گئے. زہیر ابن قین شیعہ نہیں تھا، ایک منزل پر حسین کا ساتھی بنا اور کہاں تک پہنچا کہ عاشورہ کے دن میمنہ لشکر حسین کا سالار تھا. یہ تھا حسین. یہ اس طرح سے حسین آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ایک غلام سیاہ حبشی، اس نے جب اجازت مانگی تھی نا، مولا اجازت نہیں دے رہے تھے جون کو. لیکن عجیب ہے، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ابھی کچھ باتیں ہیں، حدیث مکمل ہو جائے. ان شبابہ فیما، یہ جوانی فیما ابلا کیسے گزاری ہے، کیسے جوانی سے بڑھاپے میں داخل. تیسرا ان مال ہی، تیسرا سوال کیا جائے گا مال کے بارے میں.
من این اکتسبتہ و فیما صرفتہ. دو سوال ہوں گے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. یوں نہیں ہے آپ آزاد ہیں، یہ مال آپ نے کما لیا، یہ میرا زور بازو ہے. نہیں، قارون بھی کہتا تھا کہ یہ میرے اپنے علم کا کمال ہے، خدا نے تھوڑی دیا ہے. نہیں، خدا نے دیا ہے. یہ سب قوتیں، یہ سب عقل، یہ سب کچھ خدا کا ہے، یہ وسائل خدا کے ہیں، خدا نے دیا ہے. جعلکم مستخلفین فی، اس نے تو آپ کو خلیفہ بنایا ہے اپنا مال میں. بھائی ٹھیک ہے، تم اس کو خرچ کرو، لیکن تھوڑا مجھے بھی دے دو. یہ کہتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کون ہے تم میں سے جو خدا کو قرض دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، خدا اسے کئی گنا عطا کر دے گا. دیتا خود ہے، اسی کا ہے، جب لینا چاہے لے بھی سکتا ہے. پھر کہتا ہے مجھے قرض دو. کتنا کریم ہے خدا بندے سے. یہ مال خرچ کرنا، یہ آپ سے سوال کیا جائے گا. ابو ذر کو اور سلمان کو پاک پیغمبر نے ایک ایک درہم دیا، کہا جاؤ خرچ کرنا، کل میرے پاس آ. گئے دونوں. اگلے دن بلا لیا پاک پیغمبر نے دونوں. ہاں بھائی آؤ. ایک پتھر تھا، دوپہر گرمی، تپ رہا ہے. کہا جوتے اتارو، پتھر کے اوپر کھڑے ہو، مجھے حساب دو. سلمان آؤ پتھر پر کھڑے ہو، مجھے حساب دو. وہ ایک درہم کہاں کیا؟ سلمان نے جوتے اتارے، ایک لحظے کے لیے پاؤں رکھے پتھر پہ، کہا یا رسول اللہ میں نے صدقہ کر دیا. اتارا ہے. ابو ذر نے تو خرچ کیے تھے نا، چیزیں خریدی. ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ادھر ہی نیچے کھڑے ہو کر حساب نہ دے دوں؟ فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مثال تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ قیامت کے دن اسی طرح یہ زمین گرم ہوگی، بہت زیادہ گرم ہوگی. آپ کو اس مال کا حساب دینا ہے وہاں پر خدا کے حضور کھڑے ہو کر. اس طرح خرچ کرو کہ اسے حساب دے سکو خدا بندے سے. چوتھی چیز جس کا حساب کرے گا نا، سوال کرے گا ان حبنا اہل البیت، آل محمد کی محبت کا سوال کیا جائے گا. تم سے جواب دو سکو گے تو حل سکو گے، ورنہ محشر کے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. پاک پیغمبر فرماتے ہیں محبت آل محمد. اس فریضے کو ادا کیا تھا یا نہیں؟ یہ خدا نے ہمارے ذمے فرض لگایا ہے، واجب ہے آپ پر محبت آل محمد. اس کے بغیر قیامت جان نہیں چھوٹے گی. قدم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لہذا حدیث میں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل البیت فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ فلا یشکن احد انہ فی الجنت. کہ جسے خدا بند عظیم محمد و آل محمد کی محبت رزق کے طور پہ عطا کرتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کی خیر کو پا لیا. خیر الدنیا والآخرہ فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، اس نے دنیا اور آخرت کی خیر کو پا لیا ہے جس نے محبت آل محمد کو پا لیا ہے. اور کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ انہ فی الجنہ، وہ جنتی ہے. محبت آل محمد، چونکہ اسی کی وجہ سے ہر چیز قابل قبول ہوگی. اگر محبت آل محمد ہے تو ہر عمل قابل قبول ہوگا. اگر محبت آل محمد نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. حتی توحید، رسالت، نماز، عبادت، کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے بارگاہ خدا میں بغیر محبت آل محمد کے. یعنی بنیادی ترین شرط ہر چیز کی خدا نے محبت آل محمد کو قرار دیا. لہٰذا فرمایا کہ لا یحب عبد اہل البیت الا ویطہر اللہ قلبہ. کوئی بندہ ہم سے محبت نہیں کر سکتا مگر تب جب اس کا دل پاک ہو. اور ولا یطہر اللہ قلبہ حتی یسلم لنا ویکون لنا سلما. اور خدا کسی کے دل کو پاک نہیں کرتا جب تک ہمارے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہونا چاہیے. کس طرح سے تسلیم ہونا چاہیے آل محمد کے سامنے. عبداللہ بن یافور صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ بالکل نوجوانی میں فوت بھی ہو گئے تھے، یعنی کوئی لگ بھگ یہی ان کی 30 سال کے آگے پیچھے عمر مبارک تھی، 29 سال تھی ظاہر. اور یہ حضرت کی زندگی میں فوت بھی ہو گئے تھے.
ایمان کے لحاظ سے اتنا راسخ تھا یہ عبداللہ ابن ابی یافور کہ اس کی وفات پر جو جملے حضرت نے ارشاد فرمائے تھے نا وہ بڑے عجیب ہیں. یہ وہ ائمہ ہیں جن کی تربیت کی ہے ائمہ نے، تھے عام انسان غیر معصوم، لیکن ائمہ نے تربیت دیکھی ہے تو صحیح. ابان دنیا سے جاتے ہیں، ابان ابن تغلب چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج اوجا قلبی موت و ابان کی موت نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے. یہ ہے تربیت. ایک اور صحابی ہے زکریا ابن آدم، یہ قم کے رہنے والے تھے. ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ الفدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج خراسان تشریف لائے تھے نا، تو کجاوے کی ایک طرف یہ زکریا ابن آدم تھے اور ایک طرف امام تشریف فرما تھے. اتنا مقام بلند تھا. اس زکریا نے قوم سے خط لکھا امام کو جب امام مدینہ میں تھے، یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں قوم چھوڑنا چاہتا ہوں بچوں سمیت، میں ان لوگوں میں نہیں رہ سکتا، یہ بے دین لوگ ہیں. یا ابن رسول اللہ یہ جانوروں کو دھوکہ دیتے ہیں تو انسانوں کو کیسے نہیں دیں گے؟ جانور ایک نہیں آ رہا ہے اس کو سبزہ دکھاتے ہیں، چارہ دکھاتے ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں، اسے دھوکہ دیتے ہیں. یا ابن رسول اللہ میں ایسے لوگوں میں نہیں رہ سکتا، مجھے اجازت دیجیے، میں قوم چھوڑنا چاہتا ہوں. جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ زکریا ابن آدم تجھے ایک دن بھی قوم چھوڑنے کی اجازت نہیں دوں گا، تیری وجہ سے خدا اہل قوم کو عذاب نہیں کر رہا ہے. جیسے میرے بابا کی وجہ سے خدا نے اہل زمین سے عذاب کو دور کیا تھا نا، اسی طرح اہل قوم کو تیری وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. یہ لوگ ہیں جن کی تربیت ائمہ نے کی. عبداللہ ابن یافور نوجوان، کتنا 29 سال عمر کیا ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا تھا جب اس کی وفات ہوئی نا کہ میری امامت کے اوپر اس دور میں اس سے زیادہ ایمان والا شخص ہی کوئی نہیں تھا. خداوند اسے زمرہ آل محمد میں محشور فرمائے. یہ امام کہہ رہے ہیں. اس نے کہا تھا یا ابن رسول اللہ میرے سامنے کسی انار کے 2 ٹکڑے کر دیں اور فرمائے نا کہ یہ آدھا حلال ہے، خدا فرما رہا ہے، اور یہ آدھا حرام ہے، یا ابن رسول اللہ میرے دل میں ذرہ برابر بھی شک پیدا نہیں ہو. اس طرح سے آل محمد کو مانے. یہ ایمان ہے، یہ ہے تسلیم حتی یسلم لنا، کہ وہ ہمارے سامنے ترسر تسلیم کم ہونا چاہیے. پاک پیغمبر کے ایمان کے لیے بتایا ہے خدا بند عظیم نے قرآن کریم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. خدا کی قسم خدا فرماتا ہے، خدا کی قسم یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ بنا لے اپنے جھگڑوں میں، پھر آپ کے فیصلوں میں دل میں بھی ذرہ برابر تنگی محسوس نہ کرے. زبان تو اعتراض بات کی بات ہے، ایمان یہ ہے کہ دل میں بھی آپ کے فیصلوں پہ ذرہ برابر تنگی محسوس نہ ہو. وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور مکمل سر تسلیم خام ہونا چاہیے. یہ ایمان ہے. خدا فرماتا ہے ایسا ایمان ہونا چاہیے انسان کا محمد و آل محمد پر، تب انسان خدا کی بارگاہ میں مومن شمار ہوتا ہے. لہذا فرمایا ان سے کہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، کہو کہ کوئی ایمان نہیں لائے ہو، تم صرف مسلمان بنے ہو، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. لہٰذا ایمان ضروری ہے. خدا نے مومنین کو یہ سب خطاب فرمائے ہے. مومنین آپ کے لیے خدا بند عظیم نے سب کچھ قرار دیا ہے، ایمان کے لیے قرار دیا ہے. عمل بھی اگر قبول کرتا ہے مومنین سے کرتا ہے خدا بند عظیم، اور یہ مومن ہی کی علامت ہے. حسین نے فرمایا انا قتیل الابرار، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں. ما ذکرنی مؤمن الا بکا، مومن جب بھی مجھے یاد کرتا ہے نا تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں. یہ کیا اعجاز ہے خدا کا. انسان اپنا کوئی دنیا سے چلا جائے تو 1 ہفتے کے بعد رو نہیں پاتا ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے حسین کی شہادت کو. یہ غم آج بھی تازہ ہے. پوچھا گیا تھا معصوم سے ابن رسول اللہ وجہ کیا ہے؟
انسان تو اپنے میت پہ بھی رو نہیں پاتا ہے جب ٹائم کچھ گزر جاتا ہے، یہ غم حسین کیوں تازہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا جب محرم کا چاند طلوع کرتا ہے تو فرشتے اس قمیص کو جو حسین نے آخری وقت پہنا ہوا تھا نا، اس کا رخ زمین کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ غم ہے حسین کے کرتے کی وجہ سے جو آپ پہ طاری ہوتا ہے، یہ اثر ہے، ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف اس کرتے کا رخ کیا جاتا ہے زمین کی طرف۔ مومن برداشت نہیں کر سکتے۔ بتاؤ نا مسلمان، اس بہن کا کیا حال ہوا ہوگا جب دربار شام میں ایک سپاہی نے وہ کرتا پیش کیا۔ حسین وہ مظلوم ہے جس پر زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی روئے ہے، نبی روئے ہیں، پیغمبر بہت روتے تھے حسین پر، جب دیکھتے تھے رو پڑتے تھے۔ یہ آخری سال جو عمر مبارک تھا نا پیغمبر اکرم کا، جب شہزادوں کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے۔ آخری وقت علی سے کہا تھا علی حسن حسین کو میرے سینے پہ بٹھاؤ۔ علی کہتے ہیں میں نے بٹھایا حسن حسین کو، لیکن چونکہ آخری وقت تھا نا پیغمبر کا، میں نے چاہا کہ شہزادوں کو اٹھا لوں تاکہ پیغمبر کے سینے پہ بوجھ نہ ہو، تو فرمایا علی رہنے دو، میں دونوں کی خوشبو لے رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب حسین آتے تھے تو پیغمبر علی سے کہتے تھے یا علی خذ الحسین، علی حسین کو پکڑو نا۔ علی جب پکڑتے تھے تو پیغمبر بوسے لینا شروع کرتے تھے حسین، ایک ایک جگہ کا بوسہ لیتے تھے۔ ایک دن سوال کیا لیما تو قبلونی یا ابا، بابا آپ میرے اتنے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا اقبل مواضع السیوف، بیٹا حسین میں تلواروں کی جگہ کو چومتا۔ بتاؤ نا نانے کا کیا حال ہوا ہوگا جب یہ جملہ بولا ہوگا کہ میرے حسین کے بدن پہ اتنی تلواریں لگیں گی کوئی جگہ خالی نہیں بچے۔ پوچھا گیا تھا معصوم سے ابن رسول اللہ کتنے زخم لگے تھے حسین کو؟ فرمایا یہ انگوٹھی کا نگین دیکھ رہے ہو نا، اتنی جگہ بھی خالی نہیں بچی تھی حسین کے بدن پر۔ یہی وجہ ہے کہ جب زینب جیسی بہن آئی نا لاش حسین پر، دور کھڑے ہو کر ایک سوال کیا تھا، انت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا بیٹا حسین تو بھی ہے؟ گئی نہ لاش حسین پر۔ سکینہ جیسی بیٹی جب قریب آئی نا، اس نے اپنی پھوپھی سے سوال کیا حضرت نعش و منمتی، پھوپھی اماں یہ کس کی لاش ہے؟ اور سکینہ جیسی بیٹی بھی جس لاش کو پہچان نہ سکی۔ اجرکم علی اللہ۔ روحی لکل قربان یا امام زمان، میری جان فدا اس خاک پر جہاں پہ آپ کے قدم پڑتے، جس جگہ پر امام زمان بیٹھتے ہیں نا، سر کے اوپر وہ کرتا لٹکا ہوا ہے جو حسین نے وقت آخر پہنا ہوا تھا۔ بتائیے امام زمانہ کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جانتے ہو ظہور کی علامت کیا قرار دی گئی ہے؟ جس دن اس کرتے سے خون شروع ہو جائے گا وہ ظہور امام کا دن ہوگا۔ امام زمانہ کتنی تکلیف میں ہوں گے، لہذا کہا گیا حسین کا انتقام لینے والے امام زمان ہے۔ یا سیدی، جب آئی نا بہن لاش حسین پر، بیٹھی لاش حسین پر، دو باتیں کہی تھی علی کی بیٹی نے، ایک خدا سے کہی ایک حسین سے کہی۔ خدا سے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہماری قربانی کو قبول فرما۔ حسین سے کہا حسین بھائیا کل سے لے کر اب تک زینب تیرے بچوں کو بچاتی رہی، حسین میری پشت سیاہ ہو گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہی زینب جب واپس آئی تھی نا روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر کے دو باتیں کہی تھی، کہا نانا تیرے حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں، دوسری بات کہی تھی نانا